بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی کہانی دل دلا دینے والی کہانی ہے۔ دوستو کیا آپ نے کبھی انسان کی کھال کے بنے ہوئے لیمپ کو کبھی دیکھا ہے، یا پھر انسانی چربی کے بنے ہوئے صابن کو دیکھا ہے، یا پھر کسی ایسے صوفے کو دیکھا ہے جو انسان کی کھال سے تیار کیا گیا ہو؟ بالکل نہیں، آپ نے ان چیزوں کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو آج ہم آپ کو ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے اپنی خوشی کے لیے ایسا کام کیا۔ یہ درندہ صفت عورت لوگوں کو انسانی اعضاء کو گفٹ کے طور پر لوگوں کو دیتی تھی۔ یہ عورت کون تھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو۔ اس عورت کا نام ایلزے کوچ تھا۔ اس عورت کو ایلزے کوچ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ ہٹلر کی فوج میں ایک جرمن فوجی تھی۔ یہ عورت قیدیوں کے لیے تیار کیے گئے کیمپ میں تعینات تھی۔ اس کی قید میں ہونے والے قیدیوں میں کوئی خوش قسمت انسان ہی اس سے بچ سکتا تھا، ورنہ ایلڈک اور اس کے کمانڈر شوہر کی دی گئی تکلیف سے وہ قیدی وہیں پر اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھتا تھا۔ یہ دردناک واقعہ جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بدنام زمانہ ٹارچر کیمپ چین وارڈ میں پیش آئے۔ وہ ان قیدیوں کی کھالوں سے مختلف اشیاء بناتے تھے۔ کئی بار تو یہ زندہ انسان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ سے بنائے گئے ڈراگ آرٹیفیکٹ آج بھی عجائب گھروں میں ان کے درندہ صفت ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک میوزیم میں ایک انسانی سر سے بنائی گئی ٹرافی بھی موجود ہے۔ ایک ایسا کیمپ جو انسانی شیٹ سے بنایا گیا ہے وہ بھی اس میوزیم میں ہے، اور ایک ایسا پر جو انسانی سر سے بنایا گیا ہو اس کے اوپر آنکھوں کے پپوٹے بھی صاف دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو ایلزے اکیلی شامل نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ان قیدی کیمپوں میں ڈاکٹر، وہاں کے افسر اس درندہ نما عورت کے ساتھ گناہگار تھے۔ ورنر نے 2 یہودی قیدیوں کے منہ کی کھال اتار کے 2 جوتے تیار کیے۔ ان جوتوں کو اس نے ہٹلر کی اہلیہ کو تحفے میں دیا، لیکن اس نے یہ لینے سے انکار کر دیا۔ اسی کھال سے چھریوں اور چشموں کا اوپر والا حصہ بھی تیار کیا جاتا تھا، اور اسی چھریوں سے ہی قیدیوں کی کھال اتارتے تھے۔ ایلزے کیمپ کے کمانڈر کی بیوی تھی۔ کسی شوہر کی درخواست پر اس کی بیوی کو اس کے ساتھ ایک ہی کیمپ میں شامل کیا گیا۔ وہ شوہر سے پوچھ کر قیدیوں کو چھانٹتی تھی اور انہیں دردناک عذاب دیتی تھی۔ ان میں زیادہ تر جنگی قیدی پولینڈ سے پکڑے جاتے تھے۔ ایلزے پولش انسانوں سے نفرت کرتی تھی۔ اس کی وجہ بھی اس نے کبھی نہیں بتائی۔ وہ کہتی تھی جو قیدی آتے ہیں وہ اچھے اور خوبصورت ہی ہوں۔ ایلزے پر اخلاق بازی کے مقدمات بھی درج تھے مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس پر قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے الزامات بھی درج تھے۔ جب برطانیہ کی فوجی عدالت میں یہ مقدمہ شروع کیا تو کچھ ایسے گواہان بھی وہاں پر تھے جنہوں نے گواہی دی کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایلزے کو دردناک عذاب دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی کھال سے جو چیزیں بناتی تھی وہ بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ ایلزے کی کھال سے بنائی گئی چیزیں یہ گھر میں رکھتی تھی اور دوستوں کو گفٹ میں بھی دیا کرتی تھی۔ اس کا ایک اور عجیب و غریب شوق تھا کہ جس قیدی کے جسم پر ٹیٹو چھپا ہوا ہے وہ اس جگہ پر لگے ٹیٹو والے حصوں کو چھری سے کاٹ دیتی تھی اور وہ قیدی زندہ ہوتا تھا۔ دوستو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قیدی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہمارا جسم تو سن کر کانپ جاتا ہے۔ قیدی کوشش کرتے تھے کہ ان ٹیٹو پر اس بے رحم عورت کی نظر نہ پڑے۔ کچھ لوگوں کے مطابق ایلزے نے یہ عادت اپنے شوہر سے لی تھی۔ اس کے بعد جب دونوں میاں بیوی کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو نازیوں نے پہلے تو میاں کے خلاف قیدیوں پر وحشیانہ ظلم کرنے پر عدالت میں مقدمہ درج کر دیا۔ اس پر جرم ثابت ہوا تو اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ ایلزے کوچ پر جرائم ثابت ہونے پر اسے بھی سزائے موت سنانی تھی، لیکن نازیوں نے اس پر مقدمہ نہیں چلایا۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اسے اتحادی فوجیوں نے گرفتار کر کے امریکی ملٹری کورٹ میں پیش کیا۔ اس کا فیصلہ آنے سے قبل اس نے خودکشی کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ ایلزے کوچ نے اپنے شوہر کو قیدیوں پر تشدد اور ان پر ظلم کرتے دیکھ کر یہ عادت پکڑی تھی۔ شروع میں تو یہ شوقیہ ان کو سزا دیتی تھی لیکن آگے چل کر یہ بہت بڑی بلا بن گئی۔ یہ زندہ قیدیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں بھی ماہر تھی۔ پھر جب اس کے مظالم حد سے بڑھنے لگے تو نازی جرنیلوں نے اس کے خلاف مقدمہ چلایا اور مقدمے کا فیصلہ آنے سے قبل اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو ہماری یہ ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔